نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المفسدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 88 میں قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی میں پکارو۔ آج کے اس موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو خشوع و خضوع سے پکارو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی میں پکارو۔ بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، وہ لوگ جو اونچی آواز سے خدا کو پکارتے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کو پسند یہ ہے کہ اسے خشوع و خضوع کے ساتھ پکارا جائے، حتیٰ کہ ان میں ریاکاری اور دکھلاوا ہوتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، جیسے مقام انبیاء علیہم السلام کا سوال کرنا یا آسمان پر چڑھنے کا سوال کرنا۔ امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار پر فتح کا سوال کرتے تھے اور فقراء و مہاجرین کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا فرماتے، اے اللہ ہماری فقراء و مہاجرین کی برکت سے مدد فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فقراء اور مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ یہ جس پر فقراء کی عظمت اور دعا میں ان کی رغبت اور ان کے وجود کے تبرک پر دلالت کرتی ہے۔ ترغیبات ابرار میں ہے کہ یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی پائیدار 4 چیزوں سے ہیں۔ نمبر 1، علماء کے علم سے، دوسرے نمبر پر امراء کے عدل سے، تیسرے نمبر پر مالداروں کی سخاوت سے، اور فقروں کی دعا سے، یعنی فقیر جو ہیں ان کی دعا سے، کیونکہ اگر علماء نہ ہوتے تو جاہل ہو کر لوگ ہلاک ہو جاتے، اور حاکم لوگ انصاف کرنے والے نہ ہوتے تو لوگ دوسروں کو کھا جاتے، جس طرح بھیڑ بکریاں کو کھا جاتا ہے۔ اگر مالداروں کی سخاوت نہ ہوتی تو فقیر و غریب بھوکے مر جاتے، اور اگر فقروں کی جو فقیر ہیں فقروں کی دعا نہ ہوتی تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ دعا کی فضیلت میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے سامنے واعظ کرتے تھے، تو ایک دن ایک سائل کھڑا ہوا تو اس نے 4 درہم کا سوال کیا،
یعنی 4 درہم طلب کیے، تو منصور نے کہا کہ جو شخص اس کی ضرورت کو پورا کرے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں فرماؤں گا۔ تو وہاں پر ایک حبشی غلام مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک یہودی کا غلام تھا، اور اس کے پاس 4 درہم موجود تھے۔ یہ جو غلام مسجد میں کونے میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک یہودی کا غلام تھا، غلام اس کی نوکری کرتا تھا، اس کے پاس رہتا تھا۔ اس کے پاس 4 درہم بھی موجود تھے، اور اس نے جو خود کمائے ہوئے تھے، اپنی محنت سے جمع کیے تھے، اس نے وہ 4 درہم دینے کا وعدہ کیا اور شرط رکھی۔ شرط یہ تھی، کہنے لگے کہ میں اس سائل کو 4 درہم دے دوں گا، آپ ہمارے لیے 4 دعائیں کریں جس طرح میں کہوں گا۔ تو اس نے وہ 4 درہم اس سائل کو دیے، تو منصور نے اس سے 4 درہم لے کر اس سائل کو دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ پہلی جو دعا ہے وہ یہ کریں کہ اے شیخ، میں ایک غلام ہوں، میری آزادی کی دعا کریں۔ پہلی دعا کے لیے اس نے یہ کہا کہ مجھے آزادی مل جائے، اور دوسرے نمبر پر میرا مالک یہودی ہے، دعا یہ کیجئے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی دولت عطا فرما دے، وہ یہودی جو ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ تیسرے نمبر پر میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا اور اپنے مالک کو اس واقعے کی خبر دی۔ مالک نے کہا کہ تو کہاں گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا، تو وہاں ایک سائل آ گیا، اس نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو اس نے کہا کہ 4 درہم دیے کیوں؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے اس شرط پر دیے کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ تو پوچھا گیا کہ کون سی دعا کرائی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلی دعا یہ ہے، آپ دعا کریں کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ تو اس کے مالک نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دعا یہ کروائی تھی کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں مسلمان ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں بھیجے گا، اور میرا مالک جو ہے یہودی ہے، اور میں اس کے پاس رہتا ہوں، اس کا دیا ہوا کھانا کھاتا ہوں۔ تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نوکر جو ہے، غلام جو ہے جنت میں جائے، اور مالک جو ہے وہ جہنم میں جائے۔ میں نے یہ دعا کروائی ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مالک کو اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، حیران اس بات سے ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اسے ایسی دعا کروانا تعجب ہے کہ یہ میرا نوکر ہے، آزادی کی دعا تو چلو بنتی ہے، لیکن یہ میرا اتنا وفادار نوکر ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میرا مالک بھی جنت میں جائے۔ تو اس نے مال دے کر آزاد کیا، تو کہا کل تک تو میرا غلام تھا، آج میں تیرا غلام ہوں، مجھے کلمہ پڑھا۔ تو اس غلام نے اپنے مالک کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس مالک نے مال بھی دیا اور وہ غنی ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ تکالیف کو دوا کرنے، مقصد کو حاصل کرنے کا قوی ترین سبب ہے، اور سبب کیا ہے؟ سبب دعا ہے، لیکن کبھی اس دعا کا اثر محقق نہیں ہوتا۔ دعا کرنے والے کی طبیعت کے ضعف کی وجہ سے
بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس میں حد سے تجاوز، جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، حد سے تجاوز پایا جاتا ہے یا اس کے دل کی کمزوری کی وجہ سے کہ اس میں حضور قلب نہیں ہوتا، حالانکہ دعا کرتے وقت اطمینان قلب اور حضور قلب ضروری ہے۔ اسی طرح وہ دعا اس وجہ سے بھی درجہ قبولیت حاصل نہیں کر پاتی کہ دعا کرنے والا حرام مال کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، نیز اس کے دل پر غفلت صاحب اور خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غافل دل سے کی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ 4 باتیں انسان کی زندگی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پہلی، آدمی کنواری لڑکی سے نکاح کرے۔ دوسرا، بائیں پہلو پر سوئے، یعنی یہ بائیں طرف ہم سوتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسرا، جاری پانی کے ساتھ غسل کرے، یعنی پاک پانی کے ساتھ غسل کرے۔ اور چوتھا، سحری کے وقت سیب کھائے۔ منقول ہے کہ صالحین میں سے ایک نیک آدمی تھا جو روزی اور رزق کے حوالے سے تنگ دست ہو گیا۔ ایک دن ان بزرگوں کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رزق کے معاملے میں وسعت عطا فرمائے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے دعا کی۔ بعد از نماز دعا جب ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے گھر کے ایک کونے میں سونے کی اینٹ دیکھی۔ وہ خوش ہو گئی اور اس اینٹ کو اٹھا لیا۔ اس نیک بزرگ نے اپنی رفیقہ حیات سے فرمایا کہ تو جس طرح بھی اس کو خرچ کرنا چاہتی ہے خرچ کر لے۔ اس آدمی نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا، وہ جنت میں داخل ہوا، ایک محل دیکھا کہ جس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب آگے سے یہ ملا کہ یہ محل تیرا ہے۔ نیک بزرگ نے کہا کہ یہ اینٹ کہاں گئی، یہ کیوں کم ہے؟ جواب ملا کہ وہ اینٹ ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے، یعنی وہ جو صبح اس کی زوجہ محترمہ نے کونے سے سونے کی اینٹ اٹھائی تھی وہ یہی تھی۔ وہ آدمی نیند سے بیدار ہوا، اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اینٹ لاؤ۔ اس کو لے کر اپنے سر کے پاس رکھا اور دعا کی کہ یا اللہ، میں نے اسے آپ کی طرف واپس کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اینٹ واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی۔ اس مضمون کی تائید فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی جب دنیا سے ایک لقمہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا حصہ کم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس میں سے دیتے ہیں جو آخرت میں اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی کے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کے نشان آپ کے دونوں پہلوؤں مبارک میں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے دنیا کے مال و دولت کو بڑھا دے۔ فارس اور روم کے بادشاہ ہیں کہ ان کے لیے دنیا کے مال و دولت کو وسیع کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، لیکن آپ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں وسعت کرے، رزق میں وسعت کرے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، یہ ہمارے لیے ذخیرہ کی جا رہی ہے، اور کفار قوم کے ان کی طبیعتوں نے اس دنیا میں ہی اس بارے میں جلدی کی ہے۔ اور روایت میں ہے
کہ اے فاروق اعظم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ کافروں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ سبحان اللہ۔ فرمایا جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان کا دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں، اور جو ہمارے ساتھ ہمیں جو دیا جا رہا ہے بقایا ہمارا حصہ آخرت میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن الشعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 2 خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو دین کے معاملے میں اپنے اوپر والے کو دیکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، بس وہ اس کی اقتداء کرے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی اقتداء کرے، یعنی اپنے علم پر مان نہ کرے، تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی اقتداء کر لے۔ اور ایک وہ شخص جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم مالیت والے شخص کو دیکھے، یعنی جو امیر ہے وہ غریب کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو فضل و کرم فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح فرمایا تم اس چیز کی آرزو نہ کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض میں سے بعض پر فضل فرمایا، مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوستان محترم، تو اس لیے فقراء نے 3 چیزیں پسند کی اور مالداروں نے بھی 3 چیزیں پسند کی۔ فقراء کی جو 3 چیزیں پسندیدہ ہیں وہ کیا ہیں؟ دل کی راحت، فارغ البالی، حساب کی آسانی، اور مالداروں نے جو پسند کیا ہے ان کی بھی 3 چیزیں ہیں، جان کی تھاونٹ، دل کی مصروفیت، حساب کی سختی۔ اور میں نے تمہارے گناہوں کو بخشا، میرا کام نہیں ہے ورنہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو غائب سے آواز آئی کہ میں نے تم دونوں اور منصور کو معاف کر دیا ہے، یعنی اس نے جو دعا کروائی تھی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرا مالک اسلام قبول کر لے اور مجھے آزادی مل جائے، میں مالدار ہو جاؤں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، یہ 4 دعائیں اس نے کروائی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع و خضوع سے دعا کی تو وہ دعائیں قبول ہوئیں، اور وہ غلام بھی آزاد ہو گیا، مالدار بھی ہو گیا، اور اس کے مالک نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اس کے گناہوں کی معافی بھی ہو گئی۔ تو دوستان محترم، یہ غائب سے جب آواز آئی تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ دوستان محترم، اللہ کی بارگاہ میں جب ذکر کیا جائے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے، دعا کی جائے، عبادت کی جائے تو اس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اگر خشوع و خضوع نہیں ہوگا، یعنی یہ دل کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، تو جب دل مضبوط ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو خشوع و خضوع انشاءاللہ العزیز خود بخود شامل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔